السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں اور ان کا مفہوم اور ان کا معنی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ان آیتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اور ساری کائنات پر اس کے کرم اور رحم کی باتیں ان آیتوں میں کی گئی ہیں. ان کا ذکر اس میں ملتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی چیزیں چھوٹی یا بڑی، جاندار یا بے جان، جو بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. اسی کی ملکیت ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہے معاف فرمائے اور جس کو اللہ رب العزت چاہے عذاب دے. اس کی مرضی. جس کو عذاب دے وہ بھی اس کا رحم ہے اور اس کا عدل ہے، اور جس کو معاف کر دے وہ بھی اس کا عدل ہے اور اس کا رحم. واللہ غفور رحیم. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود کو سود در سود، سود پر سود، سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سود کھانا حرام ہے. چاہے جائے کہ سود پر سود، سود پر سود آدمی بڑھا بڑھا کر کے کھائے، اور کامیابی سود نہ کھانے میں اور ناکامی سود کے کھانے میں. سود خور جو ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ 1 کا 10 گنا لے رہا ہے، 10 کا 20 گنا لے رہا ہے، کئی گنا لے رہا ہے، آپ کو نظر آتا ہے بظاہر، لیکن وہ فیل، وہ ناکام، کامیاب نہیں. وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی گرفت، تھوڑی سی پکڑ آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے کافی. اس کی ساری دولت اسی کے اندر چلی جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو سود نہیں کھانا چاہیے. اور کل رات میں نے یہ بات بتائی کہ سود کے 72 درجے ہیں گناہ کے، اور سب سے آخری درجہ، سب سے کمتر گناہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے. استغفر اللہ. اس لیے سود بہرحال جہنم میں جانے کا سبب ہے. اسی لیے اللہ نے اس کے بعد بنا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی، یعنی جہنم سے بچو. آگ سے مراد کیا ہے؟ نار سے مراد کیا ہے؟ جہنم، دوزخ، نرک. واطیعوا اللہ والرسول، جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ، اس کے رسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا. یعنی گویا ہم رحمت کے مستحق اللہ کے اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنے قول، فعل، عمل، ایمان، عقیدے، ہر امور میں
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، پیروی کریں، یعنی جو اللہ اس کے رسول فرمائیں اس کو مانو، رحم ہوگا۔ آج مسلمان بہت چیختا اور چلاتا ہے، کتاب ہم یہاں کٹ رہے ہیں، یہاں پس رہے ہیں، یہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ، وجہ اس کی بہت سارے لوگ اس کے حلول پیش کرتے ہیں، یہ حل ہے اس کا، یہ حل ہے اس کا، یہ حل ہے، بڑے اسباب بیان کر رہے ہیں، فوج نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، حکمران نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، علماء نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹھکان سب ہے، کون کہتا ہے؟ 58 ممالک کے مالک ہیں، 58 ملکوں کے مالک ہیں، حکمران ہیں، قیادت ہے، علماء ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سب ہے، لیکن جو اصل گوہر ہے، جو جوہر ہے وہ نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت۔ چند ہی لوگ ہیں جن کے پاس اطاعت و فرما برداری کی سند ہے، الحمدللہ اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ دنیا بھی انہیں چند لوگوں کی وجہ سے باقی ہے، ورنہ اس کو تو کب کا ختم ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ اہم ہے۔ اگر رحم چاہتے ہو دنیا میں بھی اللہ رحم کرے، ورنہ اللہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر گویا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، رحم نازل ہونا رحمت نازل ہونا چاہتی ہے، برکت کا نزول ہونا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، شرط کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی بولو اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وہ جہنم، وہ نار تو اعدت للکافرین ہے، اور یہاں رب نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے رب کی معافی کی طرف دوڑ پڑو، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم، اپنے مالک اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ دوڑو مطلب یعنی اس دنیا کے جھنجھٹ میں، لالچ میں، ہر چیز یہیں اٹک اٹک کے مت رہو، سب سے تمہارا ہدف، تمہارا ٹارگٹ، تمہارا لکش، تمہاری منزل اللہ رب العزت کی مغفرت اور معافی، اللہ کی رضا چاہیے، خوشنودی چاہیے۔ تو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور رب کی مغفرت بھی اور رب کی جنت بھی، وہ جنت ارضها السماوات والارض، جس کی پہنائیاں، جس کی وسعتیں زمین اور آسمان، زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کر، زمین اور آسمانوں سے بڑھ کر، اللہ۔ ایک سیارہ جانتے ہو آسمان میں؟ سیارہ سمجھتے ہو؟ سیارہ کوکب، سو کیا کہیں گے؟ مریخ، اچھا مریخ بولتے ہو؟ ہاں سیارہ، جس کا نام مشتری۔ یہ ستارے دیکھتے ہو، ستارے آسمان میں، ستارے دیکھتے ہو، چاند، سورج، ستارے، انہی ستاروں میں ایک سیارہ ہے، ایک گولا ہے جس کا نام ہے مشتری۔ اس کا نام کیا ہے؟ مشتری۔ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہماری زمین ہے نا، زمین بھی ایک سیارہ ہے، یہ زمین بھی جو زمین ہم رہتے اور بستے ہیں، اس طرح کی 1200 یعنی 1200 حجم، مقدار اس زمین کی برابر 1200 گنا کر اس مشتری میں سما ہے، ایک مشتری کے اس طرح کی 1200، 1200، اور بعض سائنٹسٹ کہتے 1300 علم ہے۔ اور سورج سیارہ نہیں ہے، سورج ایک ستارہ ہے، نجم ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے؟ ایک سورج کتنا بڑا ہے پتہ ہے آپ؟ اس طرح کے 1000 مشتری، جس میں یہ 1200 زمین سما سکتے ہیں نا، اس میں مشتری میں اس طرح کے 1000 مشتری صرف سورج میں سما سکتے ہیں، سورج اتنا بڑا ہے۔ تو جنت، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا زمین اور آسمانوں، تو یہاں آسمانوں میں تو یہ سیارے ہیں، ان سے بھی وسیع جنت ہے، وہ کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی حد اور اس کی کوئی حد، اس کا کوئی شمار نہیں۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا گزر ہو سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت اتنی وسیع اور اتنی عریض ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اسی مغفرت، معافی، رضا، خوشنودی، تسلیم اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑ پڑو، جس کی پہنائیاں وسعتیں اور جس کی چوڑائیاں لمبائیاں زمین و آسمانوں جیسی ہیں، وہ عدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، ایسے تو بہت سارے مسلمان نام رجسٹری بنایا گیا، نہیں، متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقیوں، مومنوں، متقیوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، متقیوں کے لیے۔ اور یہ متقیوں کی تعریف بھی اللہ نے آگے فرمائی، فرمایا متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں، غم میں، کسی بھی حال میں رہتے ہیں، تنگ دستی میں رہیں یا خوشحالی میں رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، سینت کے مال 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 نہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی بولو کھلاتے ہیں، ہاں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ایک تو صفت ان متقیوں کی یہ ہے، پرہیزگاروں کی یہ ہے۔ یہ سب ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ہے، یعنی ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، سب سے پہلی بنیادی شرط یہی ہے، ایمان اور عمل صحیح ہو مثلا۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، چبا جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے مگر خود کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ غصہ آیا گالی گلوچ بکنا شروع کیا، تھپڑ مارنا شروع کر دیا، جلانا نہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات ستایا ہے کچھ بھی، بڑکپن ہے اس کو معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ متقیوں کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں توحید اور سنت کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی امید رکھو کہ اسی میں تمہارا شمار ہو، متقی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان مخلصین کو، اخلاص، جس میں ریاکاری، دکھاوا نہ، ایمان کا یہ تیسرا مرتبہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے دین کا۔ دین کا یہ تیسرا درجہ ہے، اسلام پہلا، دوسرا ایمان، اور تیسرا درجہ احسان۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اپنے مالک کو دیکھ رہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ یہ یقین ہو کہ تمہیں تمہارا مالک دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، اسی کو محسنین کہتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور مومنین متقین وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے، فحشکاریاں ہو جاتی ہیں، زنا، چوری، بدکاری، بدکاری، ساری فواحش، برائیاں ہوتی ہیں، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، چوری کر لی، زنا، بدکاری، یہ سب کر لیا، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں اللہ یاد آتا ہے، ہم نے چوری کر لی، ہم نے زنا کر لی۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تسبیح مصلی لے کر کے اللہ 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 کرنے لگتے ہیں؟ نہ، اللہ کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر۔ ایک صحابی تھے، مدینے کے آخری چھور پہ رہتے تھے، دکان تھی کھجوروں کی یا کچھ، کوئی عورت آئی دکان کھجور مانگنے یا لینے، اس کو اندر بلایا اور بوسے وغیرہ لے لی، خوبصورت تھی، چلی گئی، اس کو دے دیا کھجوریں، وہ چلی گئی۔ لیکن ایمان جو تھا نا، یہ فوراً فلیش کرنے لگا، دھڑکنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اور دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ مسجد نبی میں آیا کہ مجھے طہر نہیں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسا 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 کر لیا، میں بوسہ لیا، میں نے کچھ اور کیا نہیں، پکڑا بوسہ لیا، بس۔ آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد ظہر کی یا کسی وقت کی نماز ہوئی، آپ نے نماز ادا کی،
پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہاں گیا وہ شخص؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے مجھے پاک کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، وضو بنایا، نماز پڑھی؟ کہا ہاں. کہا اللہ نے ان نیکیوں کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. یہ ہے اللہ کا ذکر. یہ نہیں کہ سب کچھ ہڑپ کر لو، ظلم کر لو، کھا لو، پی لو، چلو حج کرنے چلتے ہیں، سب کا مال چرا کے گپٹ کر کے ہیں اللہ کو یاد. 70 چوہے کھا کے بلائی خالہ کہاں چلی؟ حج کو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر کرو، مطلب اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو، جس کا لیا دیا اس کو واپس کرو، جس کا یاد ہے اس کو دے دو. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اور اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ ہے کوئی؟ بولو. جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یا خواجہ، یا علی، یا غوث، یا داتا گنج حجویری، یا پیر، یا فلانی، یا ٹھکانی، یا کلیر، یا بہرائچ، یا حجویری اجمیری، تمہارے گناہ معاف کرتے ہو؟ انہیں اپنے گناہوں کا پتہ نہیں، تمہارے گناہ کیا معاف کریں گے؟ اللہ معاف. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے؟ تو ایک تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور دوبارہ وہ گناہ جان بوجھ کر کے نہیں کرتے، بھول بھٹک کے دوبارہ ہو جائے وہ بات الگ ہے، لیکن علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی دوبارہ اس گناہ کی طرف توبہ کرنے کے بعد نہیں جاتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. یہ متقین وہ ہیں جن کے لیے جنت تو ہی ہے. دوبارہ تاکید اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے معافی ہے. وجنات. اور ایسے جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں کہ تجری من تحتها الانہار. وہ باغات ہوں گے جن کے درمیان سے نہریں بہ رہی ہیں. ہے ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ایسی جنت نصیب فرمائے. باغ ہوں، مرغے لگے ہوں ماشاءاللہ، صوفے اور محل تیار ہوں، اس کے بیچ میں نہریں بہ رہی ہوں. یہ شہد کی نہریں ہیں، یہ دودھ کی نہریں ہیں، زنجبیل کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں. اللہ اکبر. اور اس میں آپ بیٹھے ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا. 1 دن 2 دن 10 سال 20 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور ان عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے. اس سے بہتر بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرمائے، ہمارے اعزاء اقارب اور صحباب کو جنت نصیب فرمائے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض. تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر گئے، سارے لوگ گزرے، جاؤ زمین میں دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جو لوگ جھٹلاتے تھے ان باتوں کو، اللہ کو، ان کا حشر کیا ہوا ہے. جا کے دیکھو دنیا کے اندر. تمہیں جا کے ہی دیکھو، مدائن صالح العلا کے پاس ہے، یہاں سے 200-400 کلومیٹر ہے. دیکھو کیا حشر ہوا، کیسے مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ بیان ہے، سنو، یہ بیان، یہ تقریر، یہ واعظ، یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے. وہدی وموعظۃ للمتقین. اور یہ اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے. جو مومن متقی ان کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت. اور آگے دیکھو اللہ کیسی ہمت افزائی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. غم نہ کرو، فکر نہ کرو، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو. ارے آ رہے ہیں تو آنے دو. کتنے؟ لاکھوں ہیں، ہزاروں تمہارے دشمن، نو پرابلم. غم نہ کرو، فکر نہ کرو.
वअंतुमुल अअलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही ऐ मोमिनो तुम ही सरबलंद रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, इन कुंतुम, अगर तुम मोमिन हो। मुशरिकों के लिए सरबलंदी नहीं है, बिदतियों के लिए सरबलंदी नहीं है, किसके लिए? मोमिनीन, वो भी मुसलमान 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 मोमिनीन, और वो भी सच्चे मोमिनीन जो मुत्तकीन। वरना हमारे यहाँ एक पार्टी है मुसलमानों की, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, अपने आप को मोमिनीन कहते हैं, और वो सबसे बड़े काफिरीन हैं, खबीस, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम के नाम पर अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन। वो अपने आप को मुस्लिमीन नहीं कहते, अपने आप को मोमिनीन कहते हैं। उनके ऐलानों में देखे, अखबारों में देखे, किताबों में अपने आप को मोमिनीन समझते हैं। खैर, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। ये सच्चे मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो इंशाअल्लाह तुम्हें कोई गम नहीं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मर भी गए तो क्या करें? तुम्हें पता है ना कि अगर हम अल्लाह की राह में मारे गए तो कहां जाएंगे? और जिसकी, अगर हम अल्लाह की वजह से मारे गए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हम दाढ़ी रखे हुए हैं, मुसलमान हैं, नमाजी हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, अगर इसलिए हमको किसी ने कत्ल कर दिया, हमारे घरों को आग लगा दी, दुकानों को आग लगा दी, बच्चों को मार दिया, हमको खत्म कर दिया, तो गम न करो, फिक्र न करो, यहां भी सरबलंद रहोगे और आखिरत में भी तुम्हें जन्नत, यही चाहिए, नजात, मुक्ति, जहन्नम से, नर्क से आजादी, दोज़ख से आजाद। अल्लाह ताला तुम्हें कहां दाखिल फरमाएगा? अपनी जन्नत में दाखिल। इन यमसस्कुम कर्हुन फक़द मस्सल कौम कर्हुन मिस्ल। अब यहां अल्लाह और तसल्ली दे रहा है। ग़ज़वे उहुद का यह किस्सा है। गमज़दा हुए मुसलमान, अल्लाह ने फरमाया अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुमसे पहले इन्हें तकलीफ पहुंच चुकी है, इन्हें भी तकलीफ पहुंच चुकी है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और ये हम दिन अलटते पलटते रहते हैं, हम दिनों को अलटते पलटते रहते हैं। क्यों अल्लाह ताला दिनों को फेर बदल करता रहता है, क्यों उलटते पलटते रहता है? इसमें भी मसलहत है। कभी तुम नीचे वो ऊपर, कभी वो ऊपर तुम नीचे। क्यों? उन्हें तकलीफ पहुंची, फिर तुम्हें भी तकलीफ पहुंची, क्यों अल्लाह ऐसा करता है? अल्लाह आगे फरमाता है वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदाअ वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ताकि अल्लाह को इल्म है, लेकिन अल्लाह आजमाता है कि तुम्हें सच्चा पक्का मोमिन कौन है, डट जाने वाला। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदाअ, और तुम्हें कुछ लोगों को शहादत का रुतबा और मकाम देना चाहता है, मुंतखब फरमाता है अल्लाह ताला, ये शहीद, ये शहीद, ये शहीद। आज नहीं समझ में आता है, इसलिए तुम अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत ये भी है कि तुम्हें वो रुतबा शहादत अता फरमाता है, वो मकाम शहादत देना चाह रहा है, तुमको अपने से करीब करना चाह रहा है जल्द से जल्द। तो ये तो खुश नसीबों को शहादत का रुतबा मिलता है, हर एक को तो ये मिलता नहीं है, बड़े खुश नसीब हो तुम। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए कभी तुम मार दिए जाते हो, कत्ल कर दिए जाते हो, तुम्हारी आल औलाद कत्ल कर दिया, बीवी बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, इस्लाम के लिए, हाँ इस्लाम के लिए, इस्लाम की वजह से। तो ये अल्लाह तुम्हें शहादत का रुतबा अता फरमाया था। जैसे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जबल उहुद पर जब चढ़े तो कांपने लगा, तो कहा अज़बत या उहुद ठहर, अलैका नबिय्युन, एक नबी सिद्दीक़ और उमर और उस्मान थे, शहीदान दो शुहदा हैं, तो अल्लाह ने वो शहादत का रुतबा हस्ते उमर को नसीब फरमाया। मुसल्ले पे नमाज पढ़ा लें, आदमी ने छुरा मारा, आप शहीद हो गए, वो रुतबा अल्लाह ने दिया। हस्ते उस्मान गनी को घर के अंदर ज़िब्ह कर दिया बलवानियों ने, कलमा पढ़ने वाले, मदीने के अंदर अजान देने वाले, दोनों नमूने हमारे सामने हैं, याद रखो। यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत है और आने वाली क़यामत तक की नस्लों के लिए कि कत्ल करने वाला कलिमा पढ़ने वाला हो या बेकलिमा हो, बहरहाल मजलूम होता है, वो शहादत के मकाम पर होता है, और जालिम होता है, अल्लाह उसको उसकी सजा जरूर देगा।
حضرت عثمان کو قتل کرنے والے مدینے کے اندر اذان دینے والے لوگ تھے، بلوائی تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ 50 دن تک پانی، کھانا دانا پانی سب کچھ اندر محفوظ رکھا۔ یہ دونوں نمونے اللہ رب العزت نے تاریخ میں اپنے محبوب صحابہ کے ذریعے سے آنے والی نبی کی امت کے سامنے رکھے ہیں کہ تمہیں قتل کرنے والا مسلمان ہو، اگر وہ ظالم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بے کلمہ کافر بھی ہو سکتا ہے، یہودی، نصرانی، غیر مسلم، کوئی بھی نان مسلم۔ اس وجہ سے کہ تم حق پر ہو، اس وجہ سے تمہیں قتل کر رہا ہے تو تم شہید ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ اللہ منتخب کر رہا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے شہداء لینا چاہ رہا ہے، شہداء۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ عزیزان گرامی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زخم یا تمہیں کبھی دباؤ تمہارے اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے آ جاتے ہو، تاکہ تمہارے اندر جو بشری تقاضوں سے گناہ، معصیت، خطائیں، لغزشیں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ختم کر دے۔ تمہارے لیے بھی رحمت، یہ تمہارے لیے رحمت یہ کہ تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد فرما دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی ٹھنڈے پیٹوں چلے جاؤ گے آسانی کے ساتھ، جبکہ اللہ نے ابھی جانچا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں۔ اللہ کو تو علم ہے، لیکن وہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ تم میں کون ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں۔ مجاہدین کو، صابرین اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ تب جا کے یہ درجہ ایمان پر، مقام پر، مومنین اور متقین کے مقام اور درجے پر آدمی فائز ہوتا ہے۔ یہ چند آیتیں سورہ آل عمران کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی اور ان کی تشریح مختصر اور مفہوم اور معنی آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ طویل گفتگو اس پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی پیاری پیاری باتیں کتنی عظیم تھی۔ ڈائریکٹ جو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی باتیں سماعت کر رہے تھے، ڈائریکٹ جو سن رہے تھے، کتنا بہترین میسج، کتنا بہترین رسالہ اور پیغام تھا اللہ عز و جل کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باری الہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔